دیکھیں قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہونا، کمزور نہ پڑنا، مایوس نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، امید کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا خدا نہیں۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس؟ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتا جو آپ برداشت ہی نہ کر پائیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ آپ کی ہمت کا امتحان نہیں لے رہا، وہ جانتا ہے آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، وہ اس کا امتحان لے ہی نہیں رہا، وہ تو امتحان لے رہا ہے آپ کے ایمان کا، آپ کے توکل کا، کہ اس پر آپ کو کتنا بھروسہ ہے۔ اس پہ غم آ گیا، اس پہ دکھ آ گیا، یہ مشکلات کے اندر گھیرا ہوا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو پتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا نا کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا، تو تب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس سے بہتر ہوتی جو انسان لکھتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے دور جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو بار بار غم دیتا رہتا ہے کہ بار بار میرے پاس ہے، بار بار میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارد گرد کے تمام انسان چھین لیتا کہ اس کے پاس صرف میں ہی ہوں جس سے یہ بات کرتا ہو، میں ہی ہوں جس کے سامنے روئے، میں ہی ہوں جس کے ساتھ یہ بیٹھ کے باتیں کرے، میں ہی واحد ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں، تو اگر آپ پہ کوئی امتحان کی گھڑی آ جائے یا مشکل ایسی لگے کہ بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ جان لیں کہ آپ کی ہمت کا امتحان نہیں ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے توکل کا امتحان۔ ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو، اللہ نے چھینا ہے، وہی حکمت ہوگی۔ صلاۃ و سلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی، اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی، کمزور نہیں پڑنا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہیں، پر غلام بھی تو مدینے والے معبود کے ہیں، کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا، اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا۔ ہمیں غور بھی کرنی ہے، احساس بھی پیدا کرنا ہے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید۔ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ جو تمہیں ملا نہیں وہ تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو تمہیں ملے گا وہ تمہارے ماضی کے سارے غم مٹا دے گا، کیونکہ اللہ پاک بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ بڑا کرے گا۔ اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا۔ اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو، وہ نہیں